بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ یہ ایک صاحب ہیں پیر سید عبد المجید صاحب، یوٹیوب چینل NB پر۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا پر غصہ اتار رہے ہیں، برس رہے ہیں۔ آپ یہ سنیے، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ کبھی چرنوں میں سید کے بیٹھو، قدموں میں بیٹھو، اس خاندان کے قدموں میں رہو، یہی عظمت ہے۔ سیدوں کی برابری بندہ کرنے والا ہمیشہ خرطوس بن جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ان کے قدموں میں بیٹھو، تمہیں مزہ آ جائے گا، لطف ملے گا کہ علم باطن ہوتا کیا ہے۔ جب تک بندے نے کچھ دیکھا نہ ہو وہ بڑا شور شرابہ کرتا ہے۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زلیخا کی سہیلیاں تھی نا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اتہامات، الزامات۔ لیکن جب یوسف سامنے آ گئے، فلما رأینہ، اب جب انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اکبرنہ، اب انہوں نے مدحت کا باب قائم کیا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ بول اٹھی اللہ کی قسم ہے یہ بشر نہیں ہے۔ حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ دنیا کی توجہ ساری کی ساری انگلیاں کٹنے پہ رہی، ان کا فوکس تو رنگے ہوئے ہاتھوں کی طرف رکھا رہا۔ میں نے کہا جب ہاتھ رنگے گئے تھے اس وقت منہ پہ جملے کیا تھے، کبھی تم نے بتایا نہیں، کبھی غور کیا نہیں۔ رنگے ہاتھوں کو نہ دیکھو، زبانوں پر جو مدحت کا جملہ آیا ہے وہ خدا کو بھی اتنا پسند آیا ہے کہ اسے قرآن میں مرقوم کر کے فرما دیا ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے، ما ھذا بشرا، یہ جس یوسف کے بارے میں ہم بدگوئی کرتی تھی وہ تو بشر ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ میرا فرشتہ نہیں ہے، بڑی بزرگی والا فرشتہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا نہیں، سرائے مغل والوں کو، میں تو چونکہ لاہور سے سفر کر کے آیا ہوں، میں تو زہرا بطول کی شان میں بلواؤں گا، اور بولو گے نہیں تو میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے مائک تو دے رہی ہے اقبال ضیاء صاحب نے، اب یہ مائک میرے حوالے ہے۔ بیٹا میں بھی زہرا بطول کا ہوں، اور نسل امام حسین کی کاظمی مشہدی سید ہوں، ہمارے خاندان کا وتیرہ ہے۔ ہم تو کسی یزید کو دیکھ کر گھبراتے نہیں، جب سامنے یزید آ جائے تو ہم اور بھی نعرہ علی کا لگاتے ہیں۔ اور بلند آواز سے ذرا یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا سنیے اختصار کے ساتھ، یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے جو جملہ بولا، اللہ کی قسم ہے یہ بشر، سارے مل کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے یہ بشر، یہ تو بڑا بزرگی والا فرشتہ ہے۔ اب یہ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے مرقوم فرما دیا، یہ وحی الہی ہے، نازل ہو گئی کہ انہوں نے یہ جملہ بولا تھا۔ معلوم یہ ہوا یوسف کی مدحت میں جو جملہ بولا گیا، اگرچہ تھے تو حضرت یوسف بشر ہی، اور خدا جانتا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ بڑا بزرگی والا فرشتہ ہے، تو قرآن میں تو جملہ آ گیا، بزرگی والا فرشتہ، فرشتہ، فرشتہ۔ اگر ایسا ہی جملہ، یہ تو زلیخا کی سہیلیوں نے بولا نا، اگر ایسا ہی جملہ حضور نے کسی کے بارے میں بولا ہو تو جن کو سمجھ آ گئی وہ پہنچ گئے۔ یہ جملہ زلیخا کی سہیلیاں بولے کہ یہ فرشتہ ہے تو قرآن میں آ گیا، اور ایسا ہی جملہ حضور نے بولا ہو تو پھر کیسا ہے؟ مصطفیٰ نے بولا، پر کس کے لیے بولا؟ فرمایا ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ، لوگوں یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ آدمیوں میں سے حور ہے۔ پیر صاحب کے اس خطاب سے میں نے بالترتیب 4 پوائنٹس چنے ہیں تبصرہ کرنے کے لیے۔ 4 پوائنٹس۔ نمبر 1، کافر عورتوں کا قول کہ یوسف علیہ السلام تو فرشتہ ہیں۔ نمبر 2، علم باطن کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جو علم باطن ہے نا، علم باطن یہ ہوتا کیا ہے؟ نمبر 3، سید کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بڑا فخر ہے سید ہونے پر، میں بتاؤں گا کہ سید ہوتا کیا ہے۔ اور نمبر 4، ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ، آپ نے یہ قول حضور علیہ السلام جو ہے وہ نقل کیا ہے، اس پر میں بحث کروں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھائی عبد المجید صاحب، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے پاس واقعی ظاہری علم نہیں ہے، باطنی علم ہے آپ کے پاس، باطنی، جسے علم کہہ ہی نہیں سکتے۔ باطنی علم کو علم کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو جہالت ہے۔ یہ میں باطن کے عنوان میں، عنوان نمبر 2، باطن کے عنوان میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ قول قرآن میں اللہ کا نہیں ہے۔ یہ جو وہ خواتین، جو عورتیں
وہ کافرہ عورتیں جو فرما رہی ہیں، جو یہ قول اللہ کا نہیں، یہ تو ان کا قول ہے، ان کافر عورتوں کا قول ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قول بھی نقل کیے ہوئے قرآن میں، ورنہ قرآن کی روح سے اکارڈنگ ٹو قرآن ملائکہ جو ہیں فرشتے کم تر ہیں بشر سے۔ ظاہر ہے آپ کو تو پتہ نہیں نا، آپ کو پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں انہیں درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اس کو سجدہ کرنا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب اس کے آگے جھک جانا سجدے میں۔ 15 کی 28-29 سورہ حجر کی آیت نمبر 28 اور 29۔ دیکھا جناب، فرشتے کم تر ہیں بشر سے، فرشتوں کو حکم دیا بشر کو سجدہ کرنے کے لیے۔ فرمائیے آپ، اس لیے حضور نے بھی 2 جگہ پر قرآن کے اندر آتا ہے، آپ کہہ دیجئے 2 جگہ پر اپنے آپ کو بشر ہی کہا ہے، 18 کی 110 اور 41 کی 6۔ لہذا پیر صاحب، یہ آپ کی کھلی جہالت کا ثبوت سامنے آ گیا۔ اچھا، اب آگے چلیے نمبر 2 پر، علم باطن۔ یہ علم باطن کیا ہوتا ہے بھیا جی؟ یہ باطن علم ہوتا کیا ہے؟ بطن کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ، اور باطن یعنی پیٹ والا، پیٹ کی کوئی چیز، پیٹ سے نکلنے والا علم، پیٹ سے نکلنے والا کوئی بچہ، باطن۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطن سے نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ 16 کی 18۔ ماں کے پیٹ سے جب بندہ نکلتا ہے تو کورا چٹا ہوتا ہے، ان پڑھ، اسی کو امی بھی کہتے ہیں نا، امی، ان پڑھ، کیونکہ وہاں تو تاریکی ہوتی ہے، وہاں علم کون سا علم ہے، وہاں تو کوئی علم ہے ہی نہیں۔ لہذا ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا یہ باطن، ماں کے پیٹ سے نکلنے والا، تو اس کے پاس کون سا علم آ گیا ہے؟ وہاں علم کا سوال ہی نہیں ہے۔ لہذا باطن والے کو تو علم ہوتا ہی نہیں ہے، باطن والے کو تو علم ہوتا، وہ تو ان پڑھ ہوتا ہے، ان پڑھ، کیونکہ وہاں تو تاریکی ہوتی ہے، وہاں علم کا سوال ہی نہیں ہے۔ لہذا باطن کے علم والے کو کوئی عالم کہہ ہی نہیں سکتے، وہ تاریکی سے آیا ہے۔ اور یہ جہالت آپ سے ثابت بھی ہو گئی کہ آپ واقعی آپ باطنی ہیں، علم نہیں کہہ سکتے، وہ تو جہالت ہے، وہ تو ثابت ہو گئی کہ آپ کافر عورتوں کے قول کو اللہ کا قول سمجھ لیا آپ نے، کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا فرما رہا ہے۔ کتنی جگہ کافروں کے قول نقل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافر یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں۔ لہذا آپ کی جہالت ثابت ہو گئی، آپ نے اس قول کو اللہ کا قول سمجھ لیا، اور اس سے استدلال بھی کرنے لگے۔ جہالت کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسری آیت ہی نہ تھی اپنے موقف کی سپورٹ میں پیش کرنے کو، اپنے موقف کی سپورٹ میں پیش کرنے کو۔ آپ کو قرآن پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا، قرآن کا آپ کو کیا معلوم، پوری خطاب آپ کو گزر جاتا ہے، قرآن وہاں نہیں ہوتا، قرآن وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تنقید چلے کس کے اوپر؟ مرزا کے اوپر۔ وہ مرزا تو دلائل سے بات کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حق پر ہے، لیکن وہ آپ سے تو کہیں بہتر ہے، وہ تو دلائل سے بات کرتا ہے، ریفرنسز دیتا ہے۔ آپ نے تو کوئی ریفرنس ہی نہیں دیا، آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کا بھی کوئی ریفرنس نہیں دیا۔ صوفیوں کا باطن علم یہ ہے، صوفیوں کا باطن علم کیا ہے، اس کے اوپر بڑے مضامین لکھے ہوئے ہیں تصوف کے اوپر۔ صوفیوں کا باطنی علم یہ ہے کہ دنیا کے علم کی مکمل تاریکی، دنیا کے علم کی مکمل تاریکی ہوگی تو باطن کی آنکھ کھلے گی، پھر باطنی آنکھ کھلتی ہے۔ تمام مذاہب کے صوفی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، صوفیوں کا یہی جو ہے، ہر صوفی اس طرح کا عقائد رکھتا ہے۔ اس پر میرے بڑے طویل مضامین موجود ہیں۔ سر 10 میں 2 حوالے آپ کو دے رہا ہوں۔
سینٹ بینڈکٹ کی آپ کتاب نکال لیجئے، پیج نمبر 4، اور دوسرا حوالہ ہے سینٹ اوریجن، والیوم نمبر 2، پیج نمبر 36۔ یہ عیسائیوں کے، انگریزوں کے جو ہے یہ صوفی۔ اب آتے ہیں ہم سید پر۔ آپ کو بڑا ناز ہے سید ہونے پر۔ ہم بتائیں گے کہ سید ہوتا کیا ہے جناب۔ سید پارسیوں کے مشہور لیڈر سر جامتا فیروز نے اپنی کتاب دا لائٹ آف ریلیجن میں اس کے اوپر بڑی طویل بحث کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو سرداروں کا دور تھا، سرداری نظام، سید سسٹم چلا کرتا تھا نا، سید تو سردار کو کہتے ہیں نا، سرداری نظام چلا کرتا تھا، اس پر مشتمل تھا۔ اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ کتنا جہالت کا دور تھا۔ سید یعنی سردار اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، سید سردار۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہو گئی۔ سیدوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، سارے سید آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ سیدوں پر جو تھے نا مشرکین مکہ کے سید، ان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ سید سسٹم ختم ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا عہد کی بنیاد ڈالی۔ رسول سسٹم آ گیا، نیا سسٹم آ گیا۔ سید الگ کٹ گئے، سید رہ گئے پیچھے، وہ سسٹم کٹ گیا، وہ رسول کے دشمن بن گئے۔ ان میں سے آہستہ آہستہ سید کے چنگل سے نکل کر اسلام لوگ لاتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ سید سسٹم سے کٹ کر جو مشرکین مکہ کا تھا، اس سے کٹ کر لوگ اسلام قبول کرتے گئے۔ سید سسٹم مشرکین میں رہ گیا، جو ایمان لاتے رہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آتے گئے۔ اور یہاں کوئی کسی کا سید نہ تھا، سب ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ اور آپ علیہ السلام سب کے جو ہے وہ رسول اور نبی، اور بہت بڑا عہدہ رسول اور نبی کا۔ اور سید تو قوم کے سردار کو کہتے ہیں جناب علی۔ سید کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو قوم کا ایک سردار جو ہوتا ہے وہ سید ہوتا ہے، سارے تھوڑے سید ہوتے ہیں۔ ایک عہدہ ہے، سید تو ایک عہدہ ہوا کرتا تھا، اور سید کوئی ذات نہیں ہے، کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ کیا جہالت کی بات ہے یہ کوئی کاسٹ نہیں ہے، یہ تو ایک عہدہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ابو طالب سید کے عہدے پر تھے کہ علی ان سے نکل کر اسلام قبول کر لیا، وہ بھی کٹ کے وہاں سے نکل گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سرداروں سے ان کا قطع تعلق ہو گیا۔ اب کون سا سید اور کون سا سردار؟ کہا کہ سید تو سردار کو کہتے ہیں۔ یہ سردار کا بیٹا سردار نہیں ہوتا، سردار کا بیٹا سردار نہیں ہوتا، وہ تو بعد میں چنا جاتا ہے، یا تو اس کا کوئی بڑا بھائی چنا جائے گا یا بیٹا چنا جائے گا تب سردار بنے گا، پہلے تھوڑی سردار ہو جائے گا۔ وہ سید کا بیٹا سردار نہیں ہوتا، جیسے وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم نہیں ہوتا، وزیر اعظم اس کا بیٹا بھی وزیر اعظم۔ واہ جی واہ، کیا جہالت ہے صاحب۔ اس کی تفصیل بھی میرے مضمون میں، سید کے مضمون میں مل جائے گی۔ سید۔ اب آتے ہیں نمبر 4 پر۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ۔ اچھا چلے ٹھیک ہو گیا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ صرف فاطمہ ہی کیوں؟ صرف فاطمہ ہی کیوں؟ باقی بیٹیاں کہاں گئیں؟ وہ کیوں نہیں؟ وہ حوراء کیوں نہیں؟ کیوں جناب؟ پہلا سوال تو یہی آیا۔ نبوت کے زمانے میں تو آپ کی باقی بیٹیاں بھی زندہ تھیں نا، جیسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا قل لازواجک و بناتک 33/58 کہ آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے۔ اس کا مطلب ہے بیٹیاں تھیں آپ کی۔ دوسری جہالت میں عرض کر چکا نا، آپ کا علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ دوسری جہالت آپ کی یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ آدمیوں کی حور ہے، آدمیوں میں سے حور، آدمیوں میں سے حور۔ یہ آپ کی جہالت آپ یہ سامنے آ گئی، لوگوں کو بتاتا ہوں۔ حور احورو اور حوراؤ کی جمع ہے۔ حور جو ہے یہ جمع ہے، یہ سنگولر تھوڑی ہے۔ احورو اور حوراؤ، احورو مرد کے لیے، حوراؤ عورت کے لیے، مونس کے لیے۔ جب دونوں کی جمع آتی ہے تو پھر آتی ہے حور، تو یہ تو جمع ہے۔ تو گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ
آدمی میں کی حوریں ہیں، فاطمہ کو آپ نے کر دیا حوریں جمع میں، یہ تو آپ کا علم جس پر آپ کو بڑا ناز ہے، بڑا اکڑ رہے ہیں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے پاس باطنی جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ علم تو روشنی میں ہوتا ہے بھائی، پیٹ میں کہاں سے علم ہو گیا؟ بطن میں تو روشنی ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں تاریکی اور تاریکی جہالت ہوتی ہے۔ بھائی عبد المجید صاحب، میں آپ کے ایک ایک موقف پر تبصرہ دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے، اور نہ اہل علم کو یہ زیب دیتا ہے کہ کیچڑ میں پتھر ماریں۔ اتنا عرض کر دیا، یہ کافی ہے۔ والسلام۔